حیا کے کلچر کو عام کرنا. السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور میں ہوں خواجہ مطیع الرحمان. سامعین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ رفا ایف ایم کو سوشل میڈیا کے اوپر فالو کر لیں. ویلنٹائن نہیں، حیا ڈے. سامعین، آج جہاں ایک طبقہ سرخ پھولوں کا تبادلہ کرے گا، وہیں ایک طبقہ اس کو حیا ڈے کے نام سے منائے گا، جس کا مقصد کیا ہے کہ شریعت کے اصولوں کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے عائشہ حبیب، جو کہ MBBS کی 4th ایئر کی طالب علم ہے انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج کے اندر، اور دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہے شاہزیب اکرام، جو حال ہی میں فارغ التحصیل ہوئے ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے. تو میں اسٹارٹنگ میں شاہزیب بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ویلنٹائن ڈے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس قابل سمجھا. دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آپ نے آج مجھے مدعو کیا. بیسکلی ویسٹرن کلچر، ویسٹرن نارمس، اگر ہم ان کو دیکھیں اور اگر ہم اپنے جو ایسٹرن کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے، اس کے نارمس کو کمپیئر کریں تو ان دونوں کلچرز میں موازنہ بہت کم ہے. اب یہ جو آپ چیز جس کا ذکر کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے، یہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہے یا ویسٹرن ایجاد ہے جو کہ اب رفتہ رفتہ کر کے ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ انڈلج ہو رہی ہے. اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. بیسکلی جن لوگوں کو نہیں پتا ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ڈے میں دو کپلز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گفٹس کا ان کے درمیان تبادلہ ہوتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. صحیح. یور پوائنٹ آن دس پلیز. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. آئی ٹوٹلی اگری وتھ شاہزیب. مجھے لگتا ہے کہ دیر از نو یوز آف ویلنٹائنس ڈے. ہر دن اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے ہر روز اظہار کرنا. دیر از نو اسپیسیفک ڈے فار اٹ، ٹھیک ہے. اینڈ دین اوپر سے یہ جو کلچر ہے، دس از ویری کامن ان ان میریڈ یا ینگسٹرز جو ریلیشن شپس میں ہیں. تو ریلیشن شپ ایز سچ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. تو ہیونگ اے ڈے بیہائنڈ اٹ ٹو سیلیبریٹ اٹ از ایون ورس. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے اینڈ ویسٹرن نارمس کو نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اینڈ کیپنگ شرعیہ ان یور مائنڈ، آپ کو تھوڑا سا پڑھنا چاہیے اس کے حوالے سے کہ اس کا بیک گراؤنڈ نالج کیا ہے، یہ کیوں، اس کا وٹس دا کانسیپٹ بیہائنڈ اٹ. پھر آئی تھنک اینی مسلم انڈیویژول وڈ انڈرسٹینڈ کہ وائی از اٹ رانگ. یہاں پہ وہی بات ہے نا کہ اب اگر ہم ویلنٹائنس ڈے کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو پھول دینا ہے، کسی سے ہم نے اپنے جو ہم کسی کے لیے پیار رکھتے ہیں اس کا اظہار کرنا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اے اسپیسیفک نیڈ فار اٹ کہ جب ہم روز یہ کام کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم اس پہ ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ فار ایگزامپل مدر کو پھول دے رہے ہیں، جی ہم ان سے ویلنٹائنس ڈے منگا رہے ہیں، تو اس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از نو ضرورت کہ ہم اس اسپیسیفک ڈے کے اوپر ہی اس پہ کام کریں. بالکل. اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک اسپیسیفک ڈے کسی ایک مخصوص چیز کے لیے ہونا، مطلب یہ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنی ہے. ایک اسپیسیفک دن رکھا جائے، اس میں یہ کام کیا جائے، اور پھر اس میں یہ کام بھی نہ کیا جائے، اس کو مزید بڑھا دیا جائے، اس میں بے حیائی کا فیکٹر ڈال دیا جائے، اس میں ملاقاتوں کا فیکٹر ڈال دیا جائے، اس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر خوش گپیوں والا فیکٹر ڈال دیا جائے. یہ تمام تر جب ہم چیزیں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایٹ اے لانگر رن کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دو نوجوان میل فیمیل جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ جب تک ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی حلال ریلیشن شپ نہیں ہے، تو دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. لیکن میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے، ایک نوجوان ہونے کے ناطے سے بھی، ایز اے ینگسٹر، جب آپ ایک ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو دیر از این اٹریکشن بٹوین اے میل اینڈ اے فیمیل. اب اس اٹریکشن کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہم، اس اٹریکشن کو یوٹیلائز کرنا ہے، لیکن اس اٹریکشن کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک حلال اور ایک اچھا ایک درست رستہ موجود ہے جو کہ نکاح ہے. اور ایزیلی آپ جب نکاح کریں گے تو اس میں آپ حلال طریقے سے یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی. ایسی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ ان کے گھر رشتہ بھیج دیں ڈائریکٹ، انسٹیڈ آف ہیونگ مطلب سالوں کا ریلیشن شپ چلا کے. دیر از نو یوز بیہائنڈ اٹ. اینڈ ایونچولی اس طرح کے ریلیشن شپ چلتے بھی نہیں ہیں. لائک دی اینڈ انٹو نتھنگ ایکسیپٹ فار ڈپریشن، انگزائٹی، mental breakdown and mental health
ہاں بالکل. اس میں شروع میں ایسا ہوتا ہے, شروع میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ایک ریلیشن شپ میں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اچھے خیالات کا تبادلہ ہو رہا ہے, دل گارڈن ہو رہا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ایک دوسرے سے گرجز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی ڈیلی روٹین, آپ کی ساری زندگی, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا ریلیشن اور کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن, یہ تمام تر چیزیں آپ کی زندگی میں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور آپ کی پوری ڈائریکشن بدل جاتی ہے, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. وہی اس میں کہتے ہیں نا کہ اف اٹس حرام اٹس حرام فار اے ریزن. تو اب اگر اسی کو ہم آگے دیکھتے ہوئے کہ اب یہ چیز اب بڑھ کس وجہ سے رہی ہے, سب سے زیادہ اگر ہم اپنے یوتھ کی بات کریں, ینگسٹرس کی بات کریں, ہمارا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ چیز کیا پروموٹ ہو رہی ہے کہ جو ہماری ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں, جو ویسٹرن چیزیں ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ٹی وی دیکھ لیں, وہاں پہ بھی ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ میرا خیال میں اس کا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے ہی بڑا ہے اس کے اندر. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا. آج کل کے جدید دور میں جدید آلات, موبائل فونز, لیپ ٹاپس, کمپیوٹرز, ان تمام میں سوشل میڈیا کی سہولت موجود ہے, اور آج کل کی زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ اسی سوشل میڈیا کی جانب راغب ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کا استعمال سے ہم بچ جائیں یا اس سے دور ہو جائیں, یا یہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہے یا ابھی ہم نے اس کا استعمال نہیں کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر میکینزمز ہوتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ ایک شخص موبائل فون پر کیا دیکھنا پسند کر رہا ہے, اس کو کون سی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں. آپ تواتر کے ساتھ, آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ جب وہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے جب آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر آتی ہے. تو یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. جہاں پر ذکر ہے بے حیائی کا یا ویسٹرن کلچر کی پروموشن کا, وہ آبویسلی وہ ان لوگوں نے کرنی ہے, لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کیونکہ ویسٹرن کلچر اور ایسٹرن کلچر یہ بہت مختلف چیزیں ہیں. تو ویسٹرن کلچر, ایسٹرن کلچر یہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اب ہمارا کلچر ان کو اس طرح تو نہیں اٹریکٹ کرتا, لیکن ان کا کلچر ہمارے کلچر کو بہت تیزی سے, بہت جلدی سے افیکٹ کرتا جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑے المیے کی بات ہے کہ ہمارا کلچر, ہم اس کو چھوڑے جا رہے ہیں اور ہم دوسروں کے کلچرز کو, ویسٹرن کلچرز کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ ایٹ اے لانگر رن کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ ایک تو یہ کہ ویسٹرن نارمز ہم ان نوئنگلی سب کانشیسلی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یس. اینڈ یہ اتنا نارملائز ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ ابھی اب نارمل بھی نہیں لگتا. ہمیں وہ اب نارمل لگتے ہیں جو ہماری ویسٹرن کلچر کو کچھ زیادہ سیریس لیتے ہیں, سوری ایسٹرن کلچر کو, اپنے کلچر کو سیریسلی لیتے ہیں, ان کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے. بیکاز دے فیل لائک ایجوکیٹڈ لٹریٹ لوگ ایکولس ٹو ویسٹرن نارمس. دس از وٹ دے تھنک, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فینٹسائز کر رہی ہوتی چیزوں کو بہت زیادہ, ریالٹی سے بہت دور لے کر چلی جاتی یوتھ کو. جو ریالٹی ہوتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی. ان کو جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, دے تھنک دس از دا ریالٹی. ڈراموں میں, موویز میں, دے ڈونٹ ہیو دا کانسیپٹ کہ یہ پیچھے اور بہت کام ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر. دیر آر پروڈیوسرز, دیر از اے اسٹوری میڈ بائی اے مین. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس ریالٹی. تو وہ ان کو لگتا ہے کہ دس از ریالٹی, اور پھر وہ ایسی ہی چیزیں ریئل لائف میں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ, پھر دے اینڈ انٹو مینٹل ڈپریشن اینڈ mental breakdown all in general. Yeah, this is the power of social media, this is the power of digital media, this is the power of storytelling. جب story telling پہ آپ کو فلموں میں, ڈراماز میں یا کسی بھی اسکرپٹڈ چیز کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے ریلیشن شپ ایک میل اور فیمیل کا, اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے, بہت زیادہ اس کی نیگیٹو پہلوؤں کو سائڈ پہ کر کے اس کے پازیٹیو چیزوں کو دکھایا جاتا ہے. اور جب ایک نوجوان وہ چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ اٹریکشن ریئل ورلڈ کے اندر اس کو نقصان دہ اس کے لیے ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے بات کی اس فینٹیسائز کیا ہوا چیزوں کا, ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, مدرسہ سسٹرز ہیں, اب جس طرح بائکس پہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو پیچھے سے آواز دے کے بلا رہے ہیں, بسز میں ٹریول کر رہے ہیں تو کوئی چیز ان کی طرف پھینک دی, نمبر وغیرہ لکھ کے. تو یہ آئی گیس یہ جو اس کو اتنا زیادہ فینٹیسائز کیا جا رہا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, یا آپ نے کوئی ایسا اگر آپ کے ہو نالج میں جو کچھ ہوا ہو ایسا, تو آپ وہ شیئر کرنا چاہیں اگر. جی, بینگ اے گرل آئی ہیڈ مینی فرینڈس اینڈ سراؤنڈیڈ بائی گرلز. تو یہ ہوتا تھا کہ کئی بار کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی تھیں جو ان ٹریپس میں پھنس جاتی تھیں, اور پھر جب دے وڈ اینڈ اپ انٹو اے بیڈ سچویشن, دے وڈ کم اینڈ ٹیل می کہ عائشہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو وین آئی وڈ سی کتنا اسکیری ہے یہ ایک بیوٹیفل لائی کی طرح ہوتی ہیں.
آپ اس ٹریپ میں پڑ جاتے ہو, اینڈ دین انیشلی اٹ لکس ویری پریٹی, ایوری تھنگ اسٹرابری ورلڈ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, سب کچھ پیارا پیارا, اینڈ دین ایک دم وین تھنگس ٹرن اراؤنڈ آپ ریڈی نہیں ہوتے اس چیز کے لیے, یو آر ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہی بندہ ہے, دس از ایوری تھنگ آف مائنڈ ناؤ, یہی میری دنیا ہے اب. بٹ دین وہ جب چینج ہو جاتا ہے, یو آر ناٹ ریڈی فار دیٹ ناؤ, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا کریں. اینڈ دین آئی ہیو سین پیپل موو اوے فرام دیئر اون فیملیز, کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس اتنے کلوز نہیں ہوتے, وہ شیئر نہیں کرتے ہوتے چیزیں, تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, اینڈ وہ مہینوں مہینوں تک آئسولیٹ رہتے ہیں. اینڈ ایون ایف دے کم آؤٹ آف دیٹ ٹراما, وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے پھر آگے جا کے فیوچر میں, ان کی پھر فیوچر ریلیشن شپس بھی خراب ہوتی ہیں. وہ ان کو لگتا ہے کہ اب وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے میرے ساتھ, تو اٹ ہٹس دم اگین. تو یہ خود کی نہیں, ایک آپ خود کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں ان اے وے اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے میں. وہی بات ہے نا, بینگ ینگسٹرس, اگر ہم اگر ٹاکنگ اباؤٹ دا بوائز سائڈ, اگر ہم اس چیز کے اگر طرف چلے جاتے ہیں نا, تو وہ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح بات کی کہ گھر میں اتنی اٹینشن نہیں ہے, دوستوں کے اندر بھی, وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک سائڈ کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اینڈ ونس اس سائڈ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پھر وہ باقی ساری سائڈس پہ آپ کے لیے جانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کہ لائک اگر ہم دوستوں میں بات کریں, دوستوں سے آپ دور ہو رہے ہیں, پھر جب دوستوں میں واپس جائیں گے, وہ بائی آبویس دل میں میک فن آف یو, تو وہ پھر ایک بڑا ایشو آ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا, ایک لڑکا ہونے کے ناطے سے ہمارے معاشرے میں, اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں, تو پاکستانی معاشرے کا جو لڑکا ہے اس کے پاس اپنی بات کرنے کے لیے, اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بہت کم لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ اس طریقے سے اپنے ابو جان سے بات نہیں کر سکتا, وہ اس طریقے سے اپنی فیلنگز اپنی امی جان سے نہیں شیئر کر سکتا, وہ اس طریقے سے اپنے دوستوں کو بھی اپنی قریبی فیلنگز, اتنی وہ اندر والی باتیں نہیں بتا سکتا. اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ان سرچ, تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ملے, کوئی ایسا بندہ ملے کہ جس کے پاس بیٹھ کے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. اور وہ دل کی بات کرنے کے لیے بے شک نیک ارادے سے بھی جب وہ اس ریلیشن میں جانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ پھر ریلیشن ضروری نہیں ہے کہ اس لڑکے کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق بھی ہو, جیسا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اس کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی کے جو بنائے ہوئے, اس کے ذہن میں بنائے ہوئے مفروضے ہیں اسی کے مطابق وہ خاتون ہو. تو وہ چیز پھر لڑکوں کے لیے بھی سائیکالوجیکلی اور مینٹلی اور فزیکلی تمام طریقوں سے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. بالکل ایسی ہے نا کہ اب جس طرح آپ نے بات کی افیکشن کی, آپ دور ہو گئے, اب اپنے کھانا پینا چھوڑ دیا, آئسولیشن میں چلے گئے. اب چیز وہی آتی ہے کہ اب اس ساری چیز سے بچنا کس طرح ہے, کیونکہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے, اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کی طرف جاتی ہے, آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو, بٹ اب واٹس دا رائٹ وے, اس کو کس طرح لے کے جایا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تو وہ اٹریکشن ہوتی ہے, وہ تمام فیلنگز موجود ہوتی ہیں, وہ لو ہوتا ہے, وہ اٹریکشن ہوتی ہے, لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے بزرگان ہوتے ہیں, ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس زمانے میں. گو کہ وہ اس دور سے گزرے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ تمام تر چیزیں کی ہوتی ہیں, لیکن اس زمانے میں ان کے وہ جو ہارمونز ہیں وہ شاید اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, تو ان کو وہ چیزیں, وہ فیلنگز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ بچے یا بچی کو اپنے پاس بٹھا کے وہ پوچھیں کہ ہاں بھائی کوئی ہے آپ کی زندگی میں, کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے آپ کی زندگی میں کہ جو کہ آپ کو اچھی لگتی ہے, جس سے آپ کا نکاح کر دیا جائے. اب یہ جو گیپ ہے نا, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ بہت بڑا ایک وہ اسپیس کریٹ کر رہا ہے. اگر والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی جوان ہو گئی ہے, وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب شادی کر سکتے ہیں, وہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں, تو برائے کرم, برائے مہربانی, پہلا کام جو آپ کا پہلا فریضہ وہ یہی ہے کہ آپ ان کا نکاح کروائیں. آپ کا پہلا فریضہ یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر بنا کے دیں, یا اس کو گاڑی بنا کے دیں, یا اس کو بنگلہ لے کر دیں, یا یہ تمام تر چیزیں. پہلا فریضہ جو اسلام نے آپ پر فرض کیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کا نکاح کریں. جب ہمارے معاشرے میں اولاد کا نکاح ہوگا تو یہ تمام جو کوشچن مارکس, تمام جو اسپیسز جنریٹ ہوتی ہیں, وہ آٹومیٹکلی ان کے آگے فل اسٹاپ لگ جائے گا. پھر یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی ویلنٹائن ڈے ہے یا کون سا ڈے ہے, یہ فلانا ڈے ہے. اس کے لیے سمپل ایک یہ طریقہ ہے کہ اب نوجوانوں کو ایک پراپر پاتھ اسلام نے دیا ہے, ایک پراپر ڈائریکشن اسلام نے دیا ہے, اسلام کو فالو کریں تو آپ کا رستہ صاف ہے. آپ کی تمام معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, آپ کے رفتہ رفتہ کر کے حل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹنگ پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول, اینڈ یہ صرف میڈیکل میں نہیں, سائیکالوجی میں نہیں, قرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ پیرنٹس کا رول ہی ظاہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. بالکل.
یہ ایوی نہیں جنت ہوتی, دیر از اے ویری بگ ریزن بیہائنڈ اٹ. سیم تھنگ فار دا ڈیڈز, وہ جنت کے دروازے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. بالکل ایسے. تو یہ سیم تھنگ پیرنٹس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اینڈ یہ بچوں کے ڈے ون سے, جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں, اس ٹائم سے لے کر بلیکس وہ جب پیٹ میں ہی ہوتے ہیں تب سے ان کا وہ جو ڈیولپ ہوتے ہیں, تو اٹ ہیز این افیکٹ. مدر کیا سوچتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے بیبی کے اوپر. تو ایز دے گرو اپ, جس طریقے سے ان کے پیرنٹس نے ان کو ٹریٹ کیا ہوتا ہے, ان کی پیرنٹنگ کی ہوتی ہے, ویسے ہی وہ بڑھتے ہیں بچے. اب نا پیرنٹس ایکسپیکٹ, میں نے دیکھا ہے آج کل کے پیرنٹس ایکسپیکٹ کہ بس وہ بچے جو ہے نا فیلنگز ہی نہ رکھے. اب جب خدا نے ایک چیز ڈالی ہے آپ کے اندر, یو نو اٹ از دیر, آپ اس کو روک نہیں سکتے. سو وٹ یو ڈو, یو فائنڈ اے رائٹ وے ٹو گو تھرو اٹ, رائٹ. آپ نے جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے, پہنچنا تو ہے ہی, ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے پارٹنر, ایوری ون نیڈس اے پارٹنر. تو وائی ناٹ دا رائٹ وے. اور یہ کمیونیکیشن گیپ, جنریشن گیپ جو ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں, یہ توڑنا بچوں کے لیے زیادہ اٹس ہارڈر فار دا کڈس دین دا پیرنٹس. بچے زیادہ نہیں کر پائے, کون ہو کین چینج دیئر پیرنٹس, نو بڈی کین. لیکن اف دا پیرنٹس سٹ ود دیئر کڈس, بے شک ابھی تک کوئی اس طرح نہ ہوا ہو ان کے بیچ میں, ابھی آج ہی بیٹھ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج ہی بیٹھ جائے, اپنے کڈس کے ساتھ ایک کنورزیشن کریں اینڈ میک دیم فیل لائک دیر ہرڈ. کہ اگر کل کو, ناٹ جسٹ ان کیس آف ریلیشن شپس, کل کو ان کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے, دے نیڈ ٹو کم اینڈ ٹیل یو, رائٹ. اگر آپ وہ جنریشن گیپ یا کمیونیکیشن گیپ ہو تو آپ کچھ نہیں بتائیں گے, ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ پیچھے, اور آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے. تو وہ آپ اپنے بچوں کو اسپیس دیں. آئی فیل لائک اگر آپ اپنے بچوں کو اسپیس دیں گے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. وہ صرف اپنے فون تک نہیں کریں گے چیزیں, یا دے وونٹ لک فار ادر پیپل آؤٹ سائڈ دیئر فیملی کہ وہ مجھے سنیں. گیو دیم دیٹ کمفرٹ اسپیس تاکہ وہ آپ سے شیئر کریں. اینڈ دین یو نو, اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں بھی پتا, اگر آپ کو وہ آ کے بتائیں گے کسی کے بارے میں, یو کین انویسٹیگیٹ اباؤٹ دیٹ پرسن انسٹیڈ آف یور کڈ فالنگ ان لو وتھ سم ون سو ڈیپلی. یا تو وہ مینٹل بریک ڈاؤن میں چل جائے یا ان کے ساتھ بھاگ جائے, رائٹ. یا آپ ان کی زبردستی شادی کسی اور کے ساتھ کرائیں اینڈ دے ناٹ ہیپی ان دیئر لائف. آل دیز تھری ویز آر گوئنگ ٹو لیڈ دیم انٹو انہیپی لائف, رائٹ. تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا کانسیکوینسز, آپ پہلے سے ہی ان سے بات کر لیں. یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ آج کل کے دور میں اگر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو, لیکن اگر بات چیت بھی ہو رہی ہے نا, تو دس ٹاپک ہیز بیسیکلی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. لائک جس طرح شاہزیب نے بات کی اسٹارٹنگ میں کہ اگر کوئی آپ کو پسند ہے تو آ کے بات کرے. اب یہ والی بات جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں مذاق کے طور پہ پوچھی جا رہی ہوتی ہے اندر بیچ میں کہ ہاں کوئی پسند ہے, تو یہ مطلب ایک کہ یونیورسٹی کا کرنے جا رہے ہو, کوئی پسند ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا, سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے بینگ پاکستانی بھی ہم ہر چیز کو ایک مذاق بنا کے رکھ لی ہے. تو اس کے اندر یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہے ہر چیز کو. نہیں, یہ بہت 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 زیادہ سیریس میٹر ہے. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ سیریس میٹر ہے. اب جیسے میں نے ذکر کیا, نکاح کی جو رشتہ ہے اس میں جب بن جاتا ہے تو پھر وہ رسپانسبلٹی والا فیکٹر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا اور ریلیشنز کو اتنا زیادہ آسان بنا دیا گیا کہ ہمارے جیسے ینگسٹرز ریلیشن شپ کو بہت زیادہ پریفر کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ریلیشن شپ تو یہ ہے, اور نکاح وہ اتنی ذمہ داری, پورا گھر سنبھالنا, ایک خاتون کو سنبھالنا, پھر بچے ہو جائیں گے, پھر یہ وہ, اور دوسرا ہمارے ملک کے حالات ہیں, نوکریاں تو ہیں ہی نہیں. اب یہ تمام تر چیزیں اب یہ کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ اس میں ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہماری حکومتوں, ان تمام کا کلیدی کردار ہے. اگر یہ تمام تر مل کر بیٹھ کر کوئی پالیسی بنائیں, کوئی حکمت عملی بنائیں, تو شاید ہم کچھ اچھے طریقے سے یہ چیزیں لے کر چل سکتے ہیں, تبھی کوئی ان مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ لیٹس سے چلو somebody starts liking, ٹھیک ہے, اور دا گائے سینڈز the rest of the family. میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملی کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے کہ لڑکے میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بیچارے میں اگر ایک بھی کمی ہوتی, نہیں ہم تو اپنی بیٹی نہیں دیں گے. لڑکی راضی ہوتی ہے, لڑکا بھی راضی ہوتا ہے. اب پیرنٹس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نصیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو ہے رزق بھی اللہ کی طرف سے ہوگا, بالکل, اولاد بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے طرف سے کوئی ڈیمانڈ, جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں وہ آپ اپنے آپ سے کیوں, گاڑی, یہ گورنمنٹ جاب, یہ اسلام میں تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ ایزی کریں نا اپنے بچوں کا. اگر وہ بتاتے کہ آئی لائک دس پرسن, آپ نے ان کے لیے راستے میں کوئی آبسٹیکل نہیں بننا کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے, وہ تو ان کے لیے اور بھی مشکل بن جاتا ہے پھر. تو آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اگری فار دا بیئر منیمم. آپ کو نہیں پتا کل کو وہ بندہ کوئی ملینئر بن جائے اور کوئی ملینئر ہو کل کو وہ غریب بن جائے. یو نیور نو, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو دس بگ لسٹ آف ڈیمانڈس. نہیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے,
یہ مطلب دس از لائک آئی تھنک یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے لوگوں کو. اسپیکنگ اباؤٹ ڈیمانڈ، یہاں پہ اپنے صاحب نے بات کی کہ یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ جی یہ ہمیں جہیز چاہیے، لڑکی ایسی ہو یا لڑکا ہو. یہاں پہ اس کے بعد ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری فیملی میں آتا ہے کہ وہ قرض کے بوجھ میں دب جاتی ہیں. وہ کیا جی کہ شادی کرنی ہے اینڈ لیوش کھانا بھی ہوگا لیوش، اور جو ارینجمنٹس ہوگی، حالانکہ سمپل سلوشن اس کا ایک ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نکاح کریں اور اگلے دن اگر ولیمہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، بالکل جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو ٹھہرانا بھی ہے، ہم نے لوگوں کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، ان کو بھی کپڑے دینے اپنے چھوڑ کے. تو یہ بھی ایک سب سے جو ہے نا بڑا ایک رکاوٹ ہے بیچ میں، آبسٹیکل ہے یہ. اس میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہم جتنا اپنے مذہب سے دور جاتے جا رہے ہیں نا، ہمارا مذہب بہت سمپل ہے، بہت خوبصورت ہے، اس میں تمام تر زندگی کی آسائشیں موجود ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے. لیکن ہم نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر دوسرے فیکٹرز کو زیادہ پرائیورٹائز کرنا شروع کر دیا. اور جب ہم ایسے کرتے ہیں تو باخدا پھر مشکلات نے تو آنا ہی ہے. جب آپ نے شادی کرنی ہے تو سمپل نکاح کے طریقے سے ایک ہو رہی ہے تو آپ نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کر دینا ہے، اتنا خرچہ کر دینا ہے کہ آپ قرضے تلے دب جائیں، خواہ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں یا خواہ آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں. تو دونوں طرف سے قرضے کے نیچے دب کے پھر ان کی زندگیاں، انہوں نے وہ جو خوشیاں دیکھنی ہیں، وہ جو اپنی زندگی اس پیسے سے سیٹل کرنی ہے، وہ پھر وہ اپنی زندگی کو یوٹیلائز کریں گے قرض اتارنے میں. اب ان کی زندگی میں جب وہ مسائل ہوں گے، فائنینشلی انسٹیبلٹی ہوگی، تو پھر ان کا اپنا ریلیشن افیکٹ ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لنکڈ ہیں اسلام کے ساتھ. اور جب ہم اسلام کو فالو کریں گے، جب ہم اسلام کی ٹیچنگز کو فالو کریں گے، تو آٹومیٹکلی اسلام نے ہمیں ایک ایک مسئلے کا حل بتایا ہے، ایک ایک چیز کا ہمیں حل بتایا ہے. اگر ہم اس کو سمپل طریقے سے سمجھیں اور سمپل طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تمام تر مسئلے، یہ تمام تر مسائل آٹومیٹکلی دے آر ڈیڈ. بالکل اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. بالکل. تو برنگنگ دس کنورزیشن ٹو دی اینڈ کہ اب اس کا ورڈس دا وے فارورڈ، اور اگر اس کو شارٹیسٹ وے پاسبل میں اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہیں ود ریگارڈس ٹو دس اسپیشل ڈے، وہ کس طرح سمجھائیں گے آپ دونوں؟ میں تو اپنے سسٹرز، یہ جو بھی ینگ گرلز ایز اے بگ سسٹر ٹو دیم آئی وڈ سے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ ٹو لوز یور پیرنٹس ٹرسٹ بہائنڈ اے گائے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. اٹس ناٹ ورتھی ٹو میک یور ڈیڈ ہارٹ ہرٹ اور یور ماما کرائی فار اے گائے ہوز گونا لیو یو آؤٹ آف نو ویئر. اپنے آپ کو ایک کوئین سمجھے. اللہ ہیز گیون یو دا درجہ دیٹ، مطلب اللہ نے جو ہماری جو ایک لیول رکھی ہے نا، اٹس ویری ہائی. آپ ایک چھوٹی بات پہ پگھلنا مت. آپ خوبصورت، کوئی آپ کو بتا دی یو آر ویری بیوٹیفل، یو لائک اوہ ہو ہی ٹولڈ می آئی ایم پریٹی، دیٹس اٹ. نہیں، یو شوڈ نو یو آر پریٹی، یو شوڈ نو آئی ایم ورتھ اٹ، یو شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دا ٹریپ. اینڈ ابھی بہت زیادہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ. اسٹے سیف، ڈونٹ گیٹ انٹو دیز ٹریپس، اینڈ اپنے پیرنٹس کے بارے میں پہلے سوچے بفور یو ٹیک اینی اسٹیپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس اس چیز پہ ہرٹ ہوں گے، ڈونٹ ڈو اٹ. اینڈ آپ کے پیرنٹس آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے سب کچھ، تو دس از واٹ آئی وڈ وانٹ ٹو ٹیل دیم. بالکل. اور میرا یہی پیغام ہے، جیسے آپ نے فیمیل کو پریزنٹ کیا، میں بھی بوائز، اٹس اے میسج فار یو. دیکھیں، یو نیڈ ٹو میری، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے خود فائنینشلی اسٹیبل ہونا پڑے گا. آپ جب خود کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پر تو پھر آپ اپنی بات منوا سکیں گے. آپ کو خود اپنی جو نیڈز ہیں پہلے وہ خود پوری کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے والدین کے جو کندھوں پر آپ کا بوجھ ہے اس سے ہٹنا ہے. جب آپ یہ تمام تر چیزیں کر لیں گے تو پھر آپ ڈیمانڈ کر سکیں گے کہ بھائی ہاں، اب مجھے وہ خاتون پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے اور اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں. ویسے تو آپ کسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ آپ ابھی خود کسی پہ اسٹیبل ہیں اور یہ ایک ذمہ داری ہے. تو یہ ان چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور کسی حرام ریلیشن شپ میں پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اس کو بتا دیں آپ مجھے پسند ہے، میں آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا. تو سمپل از دا وے. اور پھر اس کو رشتہ لے کے جانے کے لیے اور رشتے کی ایکسیپٹینس کے لیے آپ کو پھر پروو کرنا ہے کہ آپ ہاں بھائی، یو آر اے بوائے اینڈ یو کین فیڈ اے فیملی، یو کین سپورٹ اے گرل. آپ تمام تر ضروریات اپنی نہ صرف پوری کر سکتے ہیں بلکہ پورا ایک گھر چلا سکتے ہیں. تو جب آپ یہ تمام تر چیزیں کرنے کی، یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے میری باتیں، لیکن اگر آپ یہ رفتہ رفتہ اس کی طرف ڈائریکشن اپنی زندگی میں سیریسنس لائیں اور ڈائریکشن دیں گے تو یہ آسان کام ہے، ود اے پیسج آف ٹائم ہو جائے گا. تو پھر آپ اپنی ڈیمانڈس پوری کر سکیں گے. اور بھائی اس طرح کے دنوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کی اٹریکشن سے بچنا چاہیے. یہ آپ کے لیے صرف اور صرف نقصان دہ ہے. بالکل. آپ دونوں کی باتوں کو ایک، اگر میں کہوں نا دونوں سائڈ سے میں بات کروں،
فار دا بوائز کہ اپنے آپ کو اس قابل ایٹ لیسٹ بنا لیں کہ یو کین ارن یور اون بریڈ اینڈ بٹر. اینڈ فار دا گرلز اسٹے سیف, کیونکہ آپ کو نہیں پتا سامنے والا بندہ, اینڈ اسپیشلی بیہائنڈ دا اسکرین. چلے سامنے تو وی کین جج کہ یار یہ بندہ ایسا ہے, ایسا نہیں ہوگا, بٹ بیہائنڈ دا اسکرین آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے سامنے جو اٹینشن سیک کر رہا ہے کہ وہ کیا واقعی میں اس قابل ہے, کہ وہ واقعی اتنا مجبور ہے, یا he is just playing and he is just passing his time. To bringing the entire thing to a conclusion, for the audience, stay safe. ایسے دنوں سے بچیں, اور یہ جو اس طرح کی جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہیں, ان سے جتنا بچہ جا سکے بچیں. فار دا پیرنٹس, سیٹ ود یور کڈس, ان سے بات کریں, ان کو سمجھیں, اور اس چیز کو مذاق نہ لیں. اٹ از اے سیریس میٹر. تو سنتے رہیے رفا ایف ایم 102.2. خواجہ مطیع الرحمان کو دیجیے اجازت, براڈ کاسٹ انجینئر واجد محمود کے ساتھ اللہ نے کے بان. حیا ہے مرضی میرے خدا کی, حیا ہے تعلیم مصطفیٰ کی, حیا